ہیں وہ شیما رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بہن تھی، دودھ شریک بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں مکے میں زندگی گزارتی رہی، بچپن میں آقا کے ساتھ تھی اور اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو بھلا دیا۔ لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ شیما تجھے یاد ہے حلیمہ کے گود میں تمہارا ایک بھائی تھا اور اس کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، وہ آمنہ کے بیٹے تھے اور تم ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور حلیمہ کا دودھ پیتے تھے، اور اس زمانے کے اندر تم دونوں ایک ساتھ تھے۔ کبھی تم بڑے ہونے کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا بھی ہے، اب وہ مدینے میں ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ ان کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے اخلاق کے چرچے ہیں، ان کے تقدس کو لوگ قبول کرتے ہیں، ان کی تعظیم میں لوگ ادب سے بیٹھتے ہیں، اور دور دور سے وفود آتے ہیں اور آ کر ان کے قدموں میں اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ شیما نے کہا جب ان باتوں کو سنا تو مجھے اندر جذبہ پیدا ہوا، چلو چل کے اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھ لوں گی کہ آخر وہ بھائی مجھے پہچانتا بھی یا نہیں پہچانتا۔ اور کہتی ہے میں ذرا بے باک تھی اور جرأت مند تھی، اپنی سہیلیوں کو لے کے میں نے سفر کیا اور مکے سے مدینے کا ارادہ کیا۔ جب میں مدینے کو پہنچی تو پہنچتے ہی ہمارے قافلے کو دیکھ کر کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے آ کے ہم کو گھیر لیا اور کہا کہ تم اجنبی لوگ کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ تو میں نے بڑی بلند آواز سے کہا دور ہٹو اور جا کے اپنے نبی سے کہنا کہ تمہاری بہن تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سکتے میں پڑ گئے کہ آقا کی کوئی بہن ہے اور وہ اس وقت مکے سے آئی ہے، تو ہم کو تعجب بھی ہوا اور ہم گھبرا گئے کہ کوئی بے ادبی ہم سے نہ ہو جائے، اور ہم مسجد نبی پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے قریب تھے۔ ہم نے کہا آقا ایک قافلہ آیا ہے اور دکھنے میں اجنبی عورتوں کا ہے، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہیں تو بڑی بے باکی سے انہوں نے ہم سے کہا کہ دور ہٹ جاؤ اور جا کے تم اپنے آقا سے کہنا کہ تمہاری بہن تم سے ملنے کے لیے آئی ہے، اور اپنا نام بتلائی کہ میرا نام شیما ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کے کانوں میں آواز پڑی تو ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے مارے، چہرہ چمک گیا، فرمایا میری بہن آ گئی، میری بہن آ گئی، بے شک وہ میری بہن ہے، اور میں اور وہ حلیمہ کا ایک ساتھ دودھ پیے تھے، وہ میری دودھ شریک بہن ہے، لاؤ اسے اکرام کے ساتھ بلاؤ اور پورے اعزاز کے ساتھ لاؤ، کوئی بے ادبی مت کرو اور اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور جب پتا چلا کہ سہیلیوں کا قافلہ ساتھ ہے تو گھرانوں کو آواز دیا کہ اپنے پاس کی کوئی اچھی چادریں ہیں تو بھیج دو، کوئی کپڑا ہے تو بھیجو تاکہ میں اسے بچھا دوں اور ان کی سہیلیوں کا اکرام کروں اور اپنی بہن کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کروں۔ شیما کہتی ہے جب میں مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچی تو آقا کو دیکھا کہ بڑے بڑے قافلے تقدس و تعظیم میں کھڑے ہیں، لوگ آپ سے محبت ایسی کرتے ہیں کہ آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو محبت میں آپ کو دیکھتے ہیں، جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو عزت سے نگاہوں کو نیچے گرا دیتے ہیں، آنکھ میں آنکھ اپنے آقا کے ملانے کو تیار نہیں، اور علاقوں کے نمائندے ہیں وہ خود آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، اور ان کے ادب کو دیکھ کر اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے انوار کو دیکھ کر میرے دل پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی اور میرے بدن میں ایک راشا طاری ہو گیا۔ آپ نے جب میری کیفیت کو دیکھا تو فرمایا کہ میری بہن گھبرا مت، اندر آ جا، تیرا بھائی تجھ سے ملنے کے لیے ملاقات کا منتظر ہے، کہ اتنی مدت کے بعد اللہ نے تجھے مجھ سے ملایا، کہا اپنی سہیلیوں کو یہاں بٹھا دے اور تو میرے قریب آ جا۔ شیما کہتی ہے کہ اب آپ کے نبوت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے تقدس کا میری طبیعت کے اوپر جو تاثر پڑنے لگا، میرے پیر لڑکھڑانے لگے اور میری زبان گھبرانے لگی، میں آپ کی خیریت پوچھنے کے بھی لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھی۔ آقا نے میری ہیبت کو دور کیا اور کہا کہ شیما میرے قریب آ جا۔ جب میں قریب پہنچی تو آپ کھڑے رہ کے میرا استقبال کیا، اور جب میں اور قریب پہنچی تو جو چادر مبارک آپ نے اپنے بدن مبارک پہ ڈال رکھی تھی اسے تیزی سے زمین پہ ڈال دیا اور کہا میری بہن اس پہ قدم رکھ دے اور اس پہ بیٹھ جا۔ تو میری چیخ نکل گئی کہ اس نورانی چادر پہ میں اپنے پیر کیسے رکھ سکتی ہوں، یہ آپ کی ہے اور آپ کے تقدس و تعظیم کو دیکھ رہی ہوں، لوگوں کی محبت آپ کے ساتھ کیا ہے اسے محسوس کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے محبت میں، فرمایا میری بہن اپنے بھائی کی تسکین کا سامان کر دے اور میری اس تمنا کو پوری کر دے، میری چادر پہ بیٹھ جا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی بہن کو قریب بٹھایا، پھر دیکھا کہ ابھی ہیبت گئی نہیں تو بچپن کے دن یاد دلائے، کہا شیما تم میری نگرانی کرتی تھی، حلیمہ کے گود میں میری حفاظت کا سامان کرتی تھی، دور جاتی تو بھاگ کے آ کے مجھے لپٹا لیتی تھی۔ شیما تمہیں یاد ہے کہ کھیلنے کے زمانے میں ایک مرتبہ تم نے محبت سے اپنے دانتوں سے مجھے کترا تھا اور میرے کونی کے اوپر اور مہنڈے کے نیچے تمہارے دانتوں کے نشان ابھی تک ہے، جب تو یاد آ جاتی ہے تو میں ان نشانوں کو پیار کر کے تیری محبت کو یاد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی آستین اٹھا کر مجھ کو میرے دانتوں کا نشان دکھلائے
مجھے مانوس کیا، مجھے قریب بٹھایا، میں نے اپنے آقا کی اس پیار و محبت کے منظر کو دیکھا تو میرا دل پگھل گیا۔ میں نے کہا کہ آقا میں آئی تو تھی اپنے بھائی محمد ابن عبداللہ سے ملنے کے لیے، لیکن اب میری زبان محمد رسول اللہ پکارنے کے لیے بےتاب ہے، آپ مجھے وہ ایمان کا کلمہ پڑھا دیجئے اور اللہ کی توحید اور اپنی رسالت سکھلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے مچل گئے، آپ کے آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بہن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اسے جہنم کے شعلوں سے بچا لیا۔ آپ کو ایمان کا کلمہ پڑھایا، اس کی ساری سہیلیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ خوشی کے مارے بے قابو ہو گئے۔ فرمایا میری بہن اگر تو مدینے میں رہنا چاہے تو میں تیرے رہنے کا سامان کر دوں، اور اگر تو جانا ضروری سمجھتی ہے تو میں تیرے سفر کا انتظام کر دوں۔ شیما کی ہچکیاں محبت میں لگ گئیں اور بے قراری کے ساتھ فرمایا اے میرے بھائی، آپ کی محبت کے بعد آپ کے قدموں کو چھوڑ کر میں کہاں جاتی؟ اب آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کی باندی اور غلام ہوں، لیکن قافلے میرا انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شاید تیرا بھائی تجھے نہیں پہچانے گا، لیکن اب میں اپنے بھائی کی محبت میں نازا و فرح ہوں۔ آپ اجازت دیجئے کہ میں اس پیغام رسالت کو اپنے قافلوں میں اور قبیلے میں منتقل کروں، زندگی بچے گی تو آ کے آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بہن جانا چاہتی ہے تو بے چین ہو کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میری اونٹنیوں میں سے پسندیدہ اونٹنی لاؤ، اللہ کا نبی اپنی نگاہوں سے منتخب کرے گا، اور اس کے بعد آپ نے اس اونٹنی کا انتخاب کیا اور پھر اس سواری کے کجاوے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے اوپر کی گدی کو ڈالا اور اس کے رکاب کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے باندھا۔ کہا شیما میں تجھے چڑھاتا ہوں، اس سواری پہ بیٹھ جا۔ حضرت شیما جب اس سواری پہ سوار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانوں سے فرمایا میری بہن جا رہی ہے، جو پسند کی چیزیں ہیں لا دو تاکہ میں ہدیہ کر دوں اور تحفہ دے دوں۔ شیما کہتی ہے کہ محبت میں اتنے تحفے لائے کہ ان تحفوں سے اونٹنی کی پیٹھ پوری لد گئی، اور جب میں اونٹنی پہ بیٹھ گئی تو میری سہیلیوں کے قافلے کو تیار کیا۔ پھر دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اونٹنی کی نکیل پکڑی اور رسی تھامی اور فرمایا شیما چل میں تیری سواری کو لے کے چلتا ہوں۔ تو شیما کہتی ہے میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا آقا اتنی بڑی گستاخی آپ کی یہ غلام و باندی گوارا نہیں کر سکے گی، آپ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کے امام ہیں، آپ کے اخلاق سے میرا دل پگھل گیا اور آپ کے اعمال کی میرا روح شہادت دیا۔ اب آپ نکیل پکڑ کے کیسے چلیں گے؟ آپ ٹھہر جائیے اور مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا کہ شیما پتہ نہیں کہ تجھ سے پھر ملاقات ہوگی یا پھر دنیا میں رخصتی کا وقت آ جائے گا، اپنے بہن کے اپنے بھائی کے دکھے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے اور مجھے اپنے بہن کی خدمت کر لینے دے۔ شیما نے کہا آقا اگر آپ چلنا ہی چاہتے ہیں تو میں اتر جاتی ہوں اور آپ اونٹنی پہ بیٹھ جائیے۔ فرمایا شیما اللہ کے لیے اپنے بھائی کے بے قرار دل کو سکون پہنچا دے، میں تجھے اترنے کی اجازت نہیں دیتا، مجھے چلنے دے کہ میں کچھ دور تجھے چھوڑ دوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا نے اپنی بہن کو سواری پہ بٹھایا اور اونٹنی کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑی اور پیدل چلتے چلتے مسجد نبی سے مسجد قباء تک گئے، اور 3 کلومیٹر کا راستہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا، اور پھر وہاں سے جب شیما رخصت ہوئی ہچکیاں لیتے ہوئے اور سسکیاں بھرتے ہوئے تو آقا نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی بہن کو رخصت کیا اور کہا کہ اللہ تجھے ایمان پر استقامت دے اور میرے پیغام کو تیرے ذریعے سے دنیا میں پھیلا دے۔ شیما کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی محبت کو اور ان کی جدائی کے غم کو لے کے بے قرار مدینے سے چلی ہوں اور مکے کو پہنچی ہوں، اور رات دن میرا بھائی میرے آنکھوں میں گھومتا تھا، میں اللہ کے نبی کے تقدس کے اندر بے قرار رہتی تھی، اور جب میں مکے میں داخل ہوئی تو میرے قافلے اور قبیلے کے لوگوں نے مجھے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا شیما بتلا تیرے بھائی نے تجھے پہچانا یا نہیں پہچانا؟ تو محبت سے میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا کہ اے لوگوں میرے بھائی کے اخلاق ایسے ہیں، ان کا تقدس اور ان کے اروان ایسے ہیں، اور دنیا ان کی محبت پہ ایسی فریفتہ ہے، اور ان کے چاہنے والے ہتھیلی میں اپنی جان لے کے نذرانے میں دوڑتے ہیں، اور وہ بھائی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ زمین کی آنکھوں نے اور آسمان کی نگاہوں نے آج تک ایسے کسی بھائی کو نہیں دیکھا جیسا بھائی اللہ نے شیما کو دلایا ہے۔ کہا جب میں نے آقا کے اخلاق اور ان کے تذکرے کیے تو لوگوں کے قلوب اتنے متاثر ہوئے کہ میری اونٹنی کی پیٹھ سے اترنے سے پہلے 70 عورتوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے۔ میں اللہ کا شکر ادا کی اور آگے بڑھ کے جب اپنے قبیلے
قبیلے میں جا کر آقا کا ذکر کیا تو 300 گھرانے ایمان میں داخل ہو گئے. یہ کارگزاری مدینے میں پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی. آپ خوشی میں بے حال ہو گئے. فرمایا مولا آپ کیسے کریم ہیں. اپنے نبی کو بہانہ بنا کر آپ نے میری بہن کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا, اسے بھڑک کے شعلوں سے بچا لیا اور اس کے صدقے آپ نے گھرانوں کو ہدایت دے دی اور سینکڑوں عورتوں کو اسلام میں داخل کرا دیا. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, جس آقا نے ایک ایک امتی کے بارے میں اور ایک ایک فرد بشر کے بارے میں اپنی بے چینیوں کا اظہار کیا اور حق کا پیغام پہنچایا, اللہ نے اس آقا کا مجھے اور آپ کو نام لیوا بنایا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہ بیگانوں کے لیے بے قرار تھے. ہم پیٹ کی اولاد کو ایمان کا سبق نہیں دے سکے, آقا کی محبتیں نہیں بتلا سکے, اپنے گھرانوں میں نبی کے احسانات کے تذکرے نہیں کر سکے, اس قرآن کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو رنگ نہیں سکے, اس ماہ رمضان کی تربیت پہ اپنی زندگی کو باقی نہیں رکھے. رمضان آئے اور گزر گئے اور ہمارے ہاتھوں اس کے انوار لٹ گئے اور قرآن کی برکتیں کھو گئی اور ہم پھر دنیا کے ٹکڑوں کے غلام بن گئے. ان کے کھوٹے سکوں کے پیچھے اپنی زندگی کو اجاڑ گئے. ہم نے سوچا بھی نہیں کہ کل اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آقا کا سامنا کرنا ہے اور شفاعت کا دامن پکڑنا ہے. جو آقا ہماری محبتوں میں رات دن تڑپے اور صبح شام ہماری محبتوں میں بے چین ہوئے, یہ صاف کہہ دیا ہے لوگوں, اللہ نے میرے ساتھ بڑے بڑے اعزازات کا معاملہ فرمایا. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا, میں پہلا آدمی ہوں گا جو قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا, پھر ابو بکر و عمر اٹھائے جائیں گے. میں ان وزیروں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بقی کے قبرستان جاؤں گا, ان کو پکاروں گا تو وہ سب اٹھ کر میرے پیچھے آئیں گے. پھر میں اہل جنت المعلا کو آواز دوں گا, وہ بھی آئیں گے. میں ان کو لے کے قیامت کے میدان میں حاضر ہوگا. لیکن اس اعزاز پہ یاد رکھنا میں فخر نہیں کرتا. مجھے لوائے ہم دیا جائے گا, ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا جو کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. لیکن اس اعزاز پہ میں فخر نہیں کرتا. اگر فخر کروں گا تو میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا, میں تمہاری تعداد پہ فخر کروں گا. لیکن میرے دوستو, آقا کس تعداد پہ فخر کریں گے؟ اس تعداد پہ کریں گے جو ان کی ارمانوں پہ بھول گئے, جو ان کی تمناؤں پہ مٹ گئے, جو ان کی محبتوں میں اپنی زندگیوں کو نذرانوں کو نثار کر دیا. یا ان کو دیکھ کے آپ محبت کریں گے یا خوش ہوں گے یا گھبرائیں گے, جن کی زندگی غفلتوں میں گزر گئی. آقا نے پہلے ہی کہا تھا, اے میری امت مجھے شرمندہ نہ کرنا قیامت کے میدان میں, وہاں میرے بھائی انبیاء بھی ہوں گے اور میرے نبی کے دشمن بھی ہوں گے. اگر تم بچل گئے اور میرے دامن کو چھوڑ دیا اور قرآن کی روشنی سے ہٹ گئے اور تمہاری زندگی بگڑ گئی اور اس دن تم مجرموں کی صف میں کھڑا کیے جائیں گے تو تمہارے نبی کے دل کو چوٹ پڑے گی اور مجھے ٹھیس پہنچے گی. یا اللہ, میری امت کا یہ حال ہے, میں شرمندہ ہوں گا, میں پریشان ہوں گا. میرے دوستو, اگر ہم نے دین کی محنت نہیں کی اور امت بغیر کلمے کے مر رہی ہے اور بغیر جنازے کے دفن ہو رہی ہے اور امت بدعمالیوں کا شکار ہو گئی, خدا نخواستہ امت کے زانی کھڑے ہو گئے اور امت کے جواری کھڑے ہو گئے اور امت کے سودی کاروبار کے لین دین والے کھڑے ہو گئے, تو کیا آقا کو خوشی ہوگی؟ آپ کا غم بھڑک جائے گا. ارے جن کے لیے میرا خون بہا تھا, جن کے لیے میری اولاد بھوک میں تڑپی تھی, جن کے لیے میرے گھرانے کے چولہے بجھے تھے اور جن کے لیے میں نے چہیتے صحابہ کو شہادت کا ذوق دلایا تھا, ان کی بیوائیں جب بیوہ ہو گئی اور سہاگ اجڑ گیا تو مدینے میں کوئی ان کی کراہوں کو تسلی دینے والا نہیں تھا, ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ قربانی کے ساتھ میں نے امت کو دنیا میں پھیلایا اور وہ امت اتنی داغدار بن گئی کہ یہ سود کے اڈوں پہ نظر آ گئی, یہ جھوٹ کے اڈوں پہ نظر آ گئی, یہ زنا اور شراب میں نظر آ گئی, یہ غفلتوں میں نظر آ گئی. تو آقا کتنے بے چین اور بے قرار ہوں گے. آپ نے تو تڑپ کے اللہ سے مانگا تھا, اے اللہ تیرے نبی کی تمنا اور دعا یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے ہاتھوں میں دے دے. اللہ پاک علام الغیوب ہونے کے باوجود اپنے جبرائیل امین کو بھیجا اور اپنے نبی کی تسلی کا سامان کیا. پوچھو کہ ہمارے نبی اپنی امت کا حساب اپنے ہاتھوں میں کیوں مانگتے ہیں؟ جب جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے ہاتھوں میں کیوں مانگا, تو تڑپ گئے, رو پڑے اور رو کے فرمایا کہ جبرائیل میری امت کمزور ہے, اگر یہ گناہوں میں بچل گئی, غفلتوں میں پھسل گئی تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرے بھائی انبیاء ہوں گے, میرے اور نبی کے دشمن ہوں گے, ان کے درمیان میری امت کی رسوائی کو تمہارا نبی گوارا نہیں کر سکتا. میرے دل پہ چوٹ پڑے گی, مجھے شرمندگی ہوگی. میں چاہتا ہوں اوروں کی نگاہ سے بچا کر امت کا حساب لے لوں. حق تعالیٰ کی رحمت جوش میں ابل پڑی. اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا, اے ہمارے نبی کو ہمارا سلام و پیام پہنچاؤ اور کہنا کہ اے ہمارے نبی
آپ اوروں کی نگاہ سے چھپانا چاہتے ہیں اور اللہ پاک آپ کی نگاہوں سے چھپا کر اور رحمت کی چادر اڑا کر اور بار سے زیادہ شفقت اور محبت کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ کرے گا۔ اے نبی آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کی امت کو رسوا نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، جس آقا نے ہم کو اتنا چاہا ہو، ہمارے لیے اتنا بے چین ہوئے ہوں اور اس پاک کلام کی امانت کو ہم تک پہنچایا ہو، آج یہ امت اس اللہ کی عظمت کو، اس آقا کی محبت کو، ان کی قربانیوں کی بے چینیوں کو، ان کے چہیتے صحابہ کے تڑپنے کو بھلا گئی اور دنیا کے کھوٹے سکوں پہ راضی ہو گئی اور اس مردار تمناؤں پر اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا دی، اپنے بڑھاپے کو لٹا دیا اور اپنی زندگی کے غم کو خواہشات میں بدل دیا اور آخرت کے ارمانوں سے بیگانہ اور بے چین ہو گئے۔ یہ ایمان کی محنتیں، یہ اسلام کی دولتیں، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکتیں اور یہ رمضان کی مبارک مہینے کی تربیتیں ہم کو دی گئی اس لیے کہ ہم قرآن پاک کے سائے میں اپنی زندگی کو سنواریں اور ان اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کریں۔ حق تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ اس مبارک ماہ کی، اس سال کی آخری تاخرات ہے، معلوم نہیں پھر یہ ماہ مبارک ہمارے حصے میں آئے گا یا اس سے پہلے ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے اور پھر یہ توبہ کی رات، یہ مغفرت کی رات ہمارے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے اور ہمیں ایمان کی محنتوں پہ موت تک جما دے اور ہمارے گھرانوں کو نبی کے لائے ہوئے دین کا نمونہ بنا دے اور ہمیں اس بے دینی کے راستے سے اپنے کرم سے بچا دے۔ اس کے لیے میرے دوستو حق تعالیٰ سے مانگیں اور بھکاری بن کر دعا کریں، اے اللہ مرتے دم تک ایمان کی محنت کریں گے۔